أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. الف لام میم. یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں. یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر بھی مکمل یقین رکھتے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انعام رمضان میں آپ ناظرین کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان عروج بی بی اور میں ہوں حسن احمد. ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ پاک اپنی خاص رحمتیں ہم پہ برساتے ہیں. اس مہینے میں روزے دار روزے رکھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں. اس مہینے کی ایک خاص اہمیت ہے، اور اس مہینے میں ہر مسلمان اپنے اخلاق سے، اپنے رویوں سے دوسرے مسلمانوں کی مدد میں مصروف رہتا ہے. کہ اگر کسی روزے دار نے روزہ رکھا ہے اور وہ بھوکا پیاسا ہے تو جو مالی مدد کرنا چاہتا ہے، جس کی یا اس کو ایک وقت کا افطار کروانا چاہتا ہے تو وہ اس ٹائم اس کو افطار کرواتا ہے. مطلب ہر وہ چیز کرتا ہے جس سے وہ اللہ کے قریب آئے، ہر وہ عبادت کے کام کرتا ہے. بالکل. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کسی شخص نے ایک روزے دار کو افطار کروایا تو گویا اس نے اس کا جو روزے دار کا ثواب، جو روزہ رکھا ہے جس شخص نے، اس کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے. لیکن جو افطار کر رہا ہوتا ہے اس کے ثواب میں سے کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتا. لیکن کروانے والے کے لیے بہت سی سعادتیں ہیں اور اس کا ثواب اور اس کا اجر بہت بڑا ہے. کہ اور حدیث میں یہ ہے کہ بین ہی کہتا کہ روزہ افطار کروانا ہے تو عالی شان طریقے سے کرواؤ، نہیں کھجور کا ایک دانہ پانی بھی پلا کر اس کا ثواب وہ روزے دار کی طرح ہی کمال لیتا ہے. یہ بڑی مبارک لمحات چل رہے ہیں. جو فرض 70 فرضوں کے برابر ہو گیا، جو نفل فرض کے برابر ہو گیا، ایک نیکی 10 نیکیوں کے 70 نیکیوں کے برابر ہو گئی. ہمیں چاہیے اس مہینے کی برکتوں کو ہم سمیٹیں. آج 5واں ہم اپنا افطار کرنے جا رہے ہیں. اب سے کچھ دیر بعد ہمارا 5واں افطار ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہم چھٹی شب میں رمضان مبارک کی داخل ہو جائیں گے. یہ مہینہ بڑا مبارک ہے. یہ مہینہ قرآن مجید کا مہینہ ہے. جی ہاں ناظرین، یہ مہینہ قرآن مجید کا ہے. اس مہینے میں لیلۃ القدر، شب قدر میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. وہ کتاب جو برحق ہے، وہ کتاب جو حق اور سچ کی کتاب ہے، وہ کتاب جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وہ کتاب جو آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وہ کتاب جو امام الانبیاء پر نازل ہوئی، وہ کتاب جو رحمت للعالمین ہے ان پر نازل ہوئی. وہ کتاب بڑی مبارک ہے. اور یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. حفاظ اکرام تراویحوں میں اپنا قرآن سنا رہے ہیں، لوگ پیچھے کھڑے ہو کر وہ قرآن سن رہے ہیں. لیکن ہمیں چاہیے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو ایک روٹین بنائیں کہ ہم قرآن مجید کی بھی تلاوت اس کو کثرت سے کرتے رہیں. اسی کے ساتھ جو رمضان کا ہمارا مہینہ چل رہا ہے اس کے اندر ہم قرآن ایک خاص چیزیں جو ہم کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، اور یہی سب کر کے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں. یہ رمضان ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہوں، ہم جتنی عبادت کریں ہم اسی سے مدد مانگیں اور اب صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں. بے شک بے شک. اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری نعت خواہ امل صاحبہ. یا الہی ہر جگہ تیری
عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ عمل آپ کا کہ آپ نے اپنی خوبصورت الفاظ میں کلام پیش کیا۔ اور ناظرین، یہ مہینہ جس طریقے سے ہم نے کہا مبارک مہینہ چل رہا ہے، مبارک لمحات چل رہے ہیں، اور یہ جو اسپیشلی جو افطار کا وقت ہے اور یہ سحری کا وقت ہوتا ہے، اس میں خاص دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں میں اپنے فلسطین مسلمان بھائیوں بہنوں کو، ماؤں کو اور بچوں کو یاد ضرور رکھیں، کیونکہ وہاں پہ جو اسرائیل اپنی ظلم اور بربریت دکھا رہا ہے، ہم پورا رمضان اس پہ بات کریں گے اور اس پہ ہم دعائیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم شروع میں بھی دعا کریں گے، آخر میں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہم دعائیں کریں گے۔ تو یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ انعام رمضان میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے صبر شکر پر۔ صبر کی گواہی ہر مصیبت کی محبت، صبر کی گواہی ہر مصیبت کی محبت، شکر کا اظہار ہر نعمت کی شادمانی، زندگی کی تاریخ راہوں میں صبر کا سپر، شکر کی بارشوں میں دل کی خوشبو برسانی۔ کیا کہنا ہے بھائی، واہ! ہر روز ہر پل انہیں رکھو ساتھ، صبر کی شمعوں کو شکر کی چمک سے روشن۔ تو ناظرین، ہم صبر شکر پہ بات کر رہے ہیں کہ ہم صبر شکر، ہمیں اللہ پاک کی طرف سے جو مشکلات آتی ہیں، ہم اللہ پاک کی طرف سے دی گئی مشکلات میں ہمیں صرف صبر کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یا اللہ پاک آپ نے ہم پہ کیوں مشکلات برسائی ہیں، آپ ان پہ کیوں نہیں برساتے، ان کو اتنی مالی دولت کیوں دی ہے، ہمیں کیوں نہیں دی، انہیں امیر بنایا ہمیں غریب کیوں بنایا۔ مطلب ہم
किसी भी ज़िंदगी के हर पहलू में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, हम कभी नाशुक्रे ना बने। हमने अक्सर देखा है कि जब हमें बहुत सी खुशियाँ मिलती हैं हमें ज़िंदगी में, जैसे हम कभी खुश हो रहे हैं, हमें कोई गिफ्ट भी मिला है कभी किसी से, या वैसे भी हमें नॉर्मल ज़िंदगी में भी कभी जो खुशियाँ मिलती हैं, हम अल्लाह पाक का उस लिहाज से हम अल्लाह पाक को उन चीज़ों में याद नहीं करते, हम उनका शुक्र अदा नहीं करते। लेकिन जैसे ही हम किसी मुश्किलात में पड़ते हैं, हमें मतलब हमें बहुत से गम मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, या हमें लोग ताने देते हैं, हमें लोग उस नज़र से नहीं देखते, तो हमें अल्लाह पाक याद आते हैं कि या अल्लाह पाक हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, हम इस गम में क्यों हैं, हम ये सब क्यों इतना हम मैनेज नहीं कर पा रहे। सिर्फ हमें उस टाइम ही अल्लाह क्यों याद आता है? क्या हम जब खुश होते हैं हमें उस टाइम अल्लाह क्यों नहीं याद आता? हमें उस वक्त में भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हम क्यों नहीं करते? हम ऐसे मुसलमान क्यों हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ जब हमारे ऊपर गम आए हम उसी वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन हम सिर्फ जब खुश होते हैं और अल्लाह पाक का शुक्र अदा नहीं करते। ऐसा ही है बिल्कुल, जब हम खुश होते हैं तो हम अल्लाह को भूल जाते हैं, अपनी खुशी में जो है हम अल्लाह को भूल जाते हैं, और फिर हम अपने गमों में फिर अल्लाह को याद करते हैं, फिर माज़अल्लाह कुछ ऐसे कुफ्री वर्ड बोल देते हैं कि अल्लाह ने हमें यही दिन दिखाना था, अल्लाह ने हमारे साथ यही करना था। इस तरीके से फिर ऐसी कुफ्रिया वर्ड जब आप लोग बोलते हैं तो फिर इस्लाम जो है दायरे कार इस्लाम से वो खारिज हो जाते हैं, क्योंकि हमारा ईमान है कि मेरा रब करीम देने वाली ज़ात है, और उसकी ज़ात का शुक्र, अल्लाह ताला की नेमतों का जितना बंदा शुक्र करेगा अल्लाह उतनी नेमतें उस बंदी को अता करेंगे। और हमें ये शुक्र और ये सब्र का महीना इसलिए क्योंकि रमज़ान करीम में हम अपनी भूख और प्यास को सब्र करते हैं, और इसमें जो अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि इस चीज़ से रोज़े की हालत में इज्तनाब करो, चाहे वो खाना हो, पीना हो, या बदतमीज़ी। वैसे तो आम दुनिया में भी मतलब आम रूटीन के वक्त भी बदतमीज़ी करना, बद अखलाक़ी करना, गालम गलोच करना, ये तो मना है, गुनाह कबीरा है। लेकिन रमज़ान मुबारक में जब आप रोज़े की हालत में ये करते हो तो बंदा रोज़ा उसका ख़त्म हो जाता है, मकरू हो जाता है। अकाबरीन बाज़ उलमा इकराम इसको ख़त्म होना कहते हैं, बाज़ इस पे कहते हैं मकरू हो जाता है रोज़ा। तो हमें चाहिए कि ये सब्र का महीना, और इस सब्र के महीने से जब ये रमज़ान मुबारक जाए तो हमारे अंदर सब्र आए और अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत आए। हमें इस महीने में सब्र शुक्र के साथ साथ अल्लाह पाक का उस वक्त भी शुक्र अदा करना चाहिए कि ताकि हमारी ज़िंदगी में सुकून आए, हम उन तंग लम्हात से निकल के अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें और हर चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखें कि अल्लाह पाक ने अगर हम पे मुश्किलात डाली है तो क्या पता अल्लाह पाक के हम उतने करीब हों जितना कोई और इंसान ना हो। और बिल्कुल, और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हर फैसले में कोई ना कोई हिकमत शामिल होती है, कोई ना कोई उसके पीछे एक रीज़न शामिल रहता है। और अल्लाह हमेशा, क्योंकि हम तो अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है, फरमाता है मैं 70 माओ से ज़्यादा प्यार करने वाला हूँ। जब 70 माओ से ज़्यादा प्यार करने वाली ज़ात है, वो अपने बंदी का बुरा नहीं चाहता और वो उसके हक़ में कुछ बेहतर होता है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, और ये सब्र का महीना, जब ये रमज़ान का महीना जाए तो हमारे अंदर सब्र का जो एक मयार है वो बुलंद हो रहा है। हमें यही चाहिए कि हम इस सब्र शुक्र के साथ साथ जो हम दूसरों के लिए गुस्सा रखते हैं, अपने दिल में बुग़्ज़ रखते हैं या हम नाराज़गियाँ रखते हैं, उन पे कंट्रोल करना सीखें और अल्लाह ताला का इसी तरीके से सब्र शुक्र करते रहें। बिल्कुल, और देखें ना कि सब्र का महीना, और हम देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाले जब धूप में खड़े हुए होते हैं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस पर हम एक बात भी करेंगे, लेकिन धूप में जब वो खड़े हुए होते हैं और ज़ाहिर रोज़े की हालत में होते हैं, वो भी तो मुसलमान है ना, रोज़े की हालत में होते हैं, और जब लोगों को वो रोकते हैं तो किस तरीके से बदतमीज़ी बदसलूकी की जाती है कि ये सब्र का महीना, ये दर्ज है, ये महीना पैगाम दे रहा है कि देखो मैं सब्र का महीना हूँ, मैं तक़वे वाला महीना हूँ, कि इसमें जब बंदा अल्लाह की बताए हुए तरीक़ों पे इबादत करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अंदर तक़वे की नेमत अता कर देते हैं, और बंदा मोती और परहेज़गार बन जाता है। और हमें चाहिए कि हम अल्लाह से मांगते रहें। सिर्फ ट्रैफिक पुलिस ही नहीं, बाज़ औक़ात हमें ऐसी गुफ्तगू सुनने को मिलती है कि किसी इंसान ने हमारे बारे में ये बोल दिया या वो बोल दिया जो हमें दिल से बुरा लगता है कि इसने हमें ऐसा क्यों बोला, जो मतलब हम इसके बारे में अच्छा सोचते हैं लेकिन इसने हमारे बारे में इस तरीके से क्यों बोला। हम कभी कभार इसी सोचो फ़िक्र में रह जाते हैं कि हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं लेकिन ये इंसान हमारे साथ इतना बुराई क्यों करते हैं। लेकिन ये उरुज एक फैक्ट भी तो है ना, ये कि अगर कोई इंसान किसी के बारे में बुरा भला कह रहा है तो ये तो महीना है सब्र शुक्र करने वाला, अगर किसी ने सुन भी लिया है तो दरगुजर करे। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम मिसालें तो कि कितने आप पे जुल्म और सितम किए गए, किस तरीके से आपके साथ किया गया। फ़तह मक्का के वक्त जब
اس سے بڑا اور غم کیا ہوگا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کی تو ان کے اپنے شہر ان جو مکہ تھا ان سے ان کو نکال دیا گیا, وہ چلے گئے وہاں سے, تو اس سے بڑا اور کیا دکھ ہوگا. لیکن جب وہ واپسی پلٹ کر آئے فتح مکہ کے بعد تو آپ نے تمام مشرکین کو معاف کر دیا تھا, تمام کفار کو معاف کر دیا تھا. تو یہ صلح رحمی کا یہ موسم ہے اور ہمیں محبت کا درس دینا ہے. یہ مہینہ محبت کا مہینہ ہے, یہ مہینہ خلوص کا مہینہ ہے, یہ مہینہ اللہ سے بندگی دکھانے کا مہینہ ہے, یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. تو یہی بات ہے کہ ایک اس پہ بہت ریلیٹیبل چیز ہے کہ جب انسان آپ کے بارے میں کوئی برائی کرے یا کچھ بھی کرے تو آپ اس کو درگزر کریں, آپ صبر اور شکر کریں کہ آپ بس ان کے حال پہ چھوڑ دیں, کیونکہ آپ کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ انسان کی سوچ کو, انسان کی کسی بھی چیز کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا خیالات سوچتا ہے, کیا نہیں سوچتا. تو جو جیسا ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے. بالکل. اور اس میں تو حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جو شخص اپنے مومن مسلمان بھائی کی یا بہن کی غیبت کرتا تو گویا اس کے ڈاڑھ کے اندر اس بھائی کا گوشت لگ جاتا ہے. تو اس کا ایک پورا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. ہمیں چاہیے ان چیزوں سے ہم اجتناب کریں کیونکہ یہ مہینہ محبت کا ہے, پیار کا ہے اور خلوص کا ہے, حسن اخلاق کا ہے. اور جب یہ مہینہ جائے تو اس مہینے کی برکت ہمیں ملتی جائے, اس مہینے کی رحمت ہمیں ملے, اس مہینے کا انعام سب سے بڑا ملے کہ ہمارے اندر صبر آئے, ہمارے اندر حسن اخلاق کا ہم پیوند ہو اور اللہ سے مانگنے والے ہوں, نبی کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین, یہاں وقت ہوا ہے بچپن کے رمضان کا, جو کہ آپ دیکھتے ہیں ایک دن بچپن کا رمضان دیکھتے ہیں, ایک دن عام آدمی کا رمضان دیکھتے ہیں. تو آج بچپن کے رمضان کے سیگمنٹ کا وقت ہوا جاتا ہے اور اس وقت طاہا شیخ نے ہمیں جوائن کیا. جی طاہا شیخ, اس بار آپ کے ساتھ کون سی شخصیت موجود ہے اور ان کا بچپن کا رمضان کیسے گزرا کرتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمز ٹی وی کی خصوصی نشریات انعام رمضان کے سیگمنٹ بچپن کا رمضان سے آپ سب کو طاہا شیخ کا سلام. ناظرین محترم, آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے نہ صرف پورے پاکستان کا بلکہ پوری امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند کیا. مملکت پاکستان کی جانب سے آپ کو ستارہ امتیاز, ہلال امتیاز اور تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا. 2021 میں آپ کو بایو آرگینک کیمسٹری میں اپنی علمی خدمات کی بنا پر مصطفیٰ پرائز سے بھی نوازا گیا. بہت فخر کے ساتھ میں آپ سب کو ملوانا چاہوں گا ہمارے آج کے مہمان, پاکستان میں سائنس کی دنیا کا بہت بڑا نام پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چودھری صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بالکل الحمدللہ. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور بہت بہت آپ کو رمضان مبارک ہو. بہت شکریہ آپ کو بھی رمضان مبارک. کیسے مزاج ہے؟ امت مسلمہ کو, پاکستان کو اللہ رب العزت رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیسے مزاج ہے سر؟ الحمدللہ. سر یہ بتائیے گا, ایک طالب علم سے لے کر اب جس منصب پہ آپ الحمدللہ فائز ہیں, تو یہ سفر کیسا گزرا آپ کا؟ اس سفر کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں. دیکھیے, جو آپ اپنی پوری زندگی میں جدوجہد کرتے ہیں اس میں اللہ رب العزت آپ کو برکت اور ترقی عطا فرماتے ہیں آپ کی نیتوں پہ. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو آپ کی نیت میں ایک ہونی چاہیے کہ آپ نے جو اچیو کرنا ہے اس کے بعد آپ نے خیر کے کام کرنا ہے. پھر آپ کے سفر میں آپ کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں اور خصوصی طور پہ آپ کے والدین اور اساتذہ جو لمحہ بلمحہ نہ صرف کہ دعاؤں کے ذریعے بلکہ عملی محنت کے ذریعے آپ کو اس سفر میں لے کے جاتے ہیں. تو بچپن سے لے کر آج تک کا جو سفر ہے, جو بھی میں نے دنیا میں اچیو کیا وہ میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں اپنے پیرنٹس کے نام اور اساتذہ کے. اور اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اسکول کے پہلے دن سے لے کر آج تک اللہ رب العزت نے کبھی مایوس نہیں کیا, بلکہ انفیکٹ ہر لمحے پہ اللہ کی مدد شامل حال رہی اور اس کے نتیجے میں بہت کچھ حاصل کیا. تو یہ پڑھائی کا شوق آپ کو بچپن سے ہی تھا کہ بہت زیادہ پڑھنے کا شوق؟ جی, مجھے شروع سے میں نے اپنے گھر میں لائبریری دیکھی. میرے والد کو کتابوں کا شوق تھا, پڑھنے کا شوق تھا, تو اس کے نتیجے میں کتابوں میں جب آنکھ کھلی تو اپنے اطراف میں کتابیں دیکھی, میگزینس دیکھی. میری والدہ بھی ماشاء اللہ مستقل پڑھتی رہتی تھی. تو یہ جو مطالعے کا شوق ہے یہ بہت پہلے سے میری زندگی میں تھا اور اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع. سر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر کامیاب شخص کے لیے کوئی نہ کوئی انسپریشن ہوتا ہے, تو فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی انسپریشن آپ کے لیے؟ میرے استاد پروفیسر ڈاکٹر عطا الرحمان میری انسپریشن ہے. ان کو میں نے
1983 میں جوائن کیا تھا، جو میں نے MSc کیا تھا، اور وہ ایک بہت بڑا نام ہے سائنس کی دنیا میں. ان کی عملی خدمات نہ صرف کہ پاکستان کے لیے بلکہ مسلمان دنیا کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہیں. اس کے علاوہ ایک بہت اہم شخصیت میری زندگی میں ہے میرے پیرنٹس کے جو والدین کے علاوہ. ان کا نام ہے استاد اکبر علی صاحب. وہ ابھی بھی حیات ہیں، جنہوں نے مجھے پہلے دن قلم پکڑایا تھا، اور اسکول کے پہلے دن میں انہوں نے مجھے جو میرا سلسلہ تعلیم تھا وہ شروع ہوا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی میری بہت بڑی انسپریشن ہے. آج بھی حیات ہیں، تشریف لاتے ہیں، مجھ سے ملتے ہیں، مجھے دعائیں دیتے ہیں. بہت خوش قسمت ہوں کہ اساتذہ کی محنت کے نتیجے میں، اور بے شمار اساتذہ کی محنت کے نتیجے میں، جس میں نہ صرف یہ کہ پاکستان بلکہ امریکہ میں بہت سارے اساتذہ نے بڑی محنت کی میرے ساتھ. اور پھر میرے پیرنٹس نے، میری والدہ نے، میرے والد نے بہت مدد کی. اور بہت اہم لوگ میری زندگی میں ہیں جن کا میں انشاءاللہ ذکر کروں. لیکن وہ بھی بہت فخر محسوس کرتے ہوں گے آپ کو اس مقام پر دیکھ کر. جی، انہوں نے مجھے ترقی کرتے دیکھ لیا تھا، مگر ظاہر زندگی میں مہلت نہیں دی کہ مجھے آج کی صورت میں دیکھ کے جہاں میں موجود ہوں، مگر یقینی طور پہ وہ ایک اطمینان اور خوشی کے ساتھ اس دنیا کے ساتھ ہو سکتے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا رمضان میں کیا معاملات ہوتے ہیں اب آپ کے؟ دیکھیے، رمضان جو ہے، اس ملک کا رمضان جو ہے پوری دنیا میں مشہور ہے. رمضان میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں، پاکستان میں جس طرح رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی کوشش کی جاتی ہے، رمضان کو جس طرح سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، وہ مسلمان دنیا میں 57 کنٹریز میں ہے. مجھے پوری دنیا میں سفر کرنے کا موقع ملتا ہے. میں OIC میں جو آرگنائزیشن اسلامک کوآپریشن میں سائنس، ٹیکنالوجی، ایجوکیشن اور ہیلتھ کا پروگرام دیکھتا ہوں، تو میں پوری دنیا میں سفر کرتا ہوں. پھر جہاں آپ تشریف رکھتے ہیں انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز، اس کا بھی میں کوئی 22 سال جو ڈائریکٹر رہا ہوں. اور اس دوران میں مجھے پوری دنیا میں سفر کرنے کا موقع ملا. اور بلا مبالغہ پاکستان میں جس طرح رمضان سیلیبریٹ ہوتا ہے، اور جس طرح رمضان کی ایک خاص اہمیت ہے ہماری زندگی میں، وہ آپ کو دوسرے ممالک میں نہیں ملے گی. تو رمضان ہمیشہ ایک بہت اہم موقع ہوتا ہے میرے لیے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے ہمیشہ رمضان میں کوئی نہ کوئی خوشخبری ملتی ہے. اور یہ شروع سے ہے، بچپن سے. مجھے رمضان میں میرے رزلٹس اچھے آتے ہیں، رمضان میں مجھے اسکالرشپ کی اطلاع ملتی ہے، رمضان میں بہت ساری خوشخبریاں مجھے ملتی ہیں. تو مجھے رمضان کے ساتھ ایک خصوصی اہمیت ہے. تو آپ کا لگاؤ زیادہ ہے اس چیز سے. بالکل. اور پھر اس کے علاوہ ایک سیرینٹی، ایک اطمینان آپ کی زندگی میں ہوتا ہے. آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے ایک سال بھر کی محنت کے بعد آپ ایک سکون کے ایک مرحلے میں آ جاتے ہیں، اور آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی سیٹل ہو گئی اور آپ پہ رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا. انشاءاللہ. سر، یہ تو ہم نے اب کی بات کی. اب تو ظاہر ہے ایک عہدہ ہے اور ایک جس منصب پر آپ فائز ہیں، وہ ظاہر ہے اس طریقے سے رمضان جو ہے وہ آپ انجوائے نہیں کر پاتے ہوں گے. تو کچھ پیچھے لے کے چلتے ہیں آپ کو. بچپن کے رمضان کے بارے میں بتائیے گا اپنے، کہ بچپن میں کس طرح رمضان گزرا کرتا تھا آپ کا؟ دیکھیے، میں رمضان ہمارا ایک بڑا روایتی گھرانہ ہے. اگر ہم ہجرت کر کے فیملی آئی تو پھر کراچی میں سیٹل ہوئی، اور ایک روایتی مذہبی خاندان جس میں والد نمازی تھے، والدہ نمازی تھی، دادا دادی جن کو ہم نے دیکھا وہ پوری ان کو شغف تھا دین سے. تو ایک ایسے ماحول میں آنکھ کھولی تو رمضان کو ہم نے بڑی ڈفرینٹلی دیکھا جیسے آج آپ دیکھتے ہیں اس کے مقابلے میں. اس زمانے میں بجلی نہیں ہوتی تھی، تو آپ کو ایون سحری اور افطار کے لیے روایتی طریقے موجود تھے. مثال کے طور پہ سحری میں آپ کو سحری جگانے والے آنے کرتے جو جی ایگزیکٹلی ابھی بھی یقینی طور پہ گاؤں میں ہوتا ہوگا، مگر وہ اس کے ساتھ سب سے پہلے جو دن کا آغاز ہوتا تھا رمضان کے سحری کا، وہ تو 2-2:30 بجے سے ہی آپ کے گھر پہ اس کے اطراف میں آپ کو ملتا تھا کہ سحری جگانے والے آ رہے ہیں. تو اس کے ساتھ والدہ صاحبہ اٹھ جاتی تھیں، دادی اٹھ جاتی تھیں،
آفس کے بعد جو ہے وہ تیاریاں شروع ہو جاتی تھی سحری کی. میں بہت چھوٹی عمر میں تواتر کے ساتھ سحری کے لیے اٹھتا تھا. بڑے سحری کروا کے مجھے صلاح دیا جاتا تھا یہ کہہ کے کہ تمہاری عمر ابھی نہیں ہوئی، تم روزہ رکھو، تم بہت چھوٹے ہو. تو گھر میں تقریباً سارے لوگ بھی روزہ رکھا کرتے تھے. تو ایک تو دن کا آغاز اس طریقے سے ہوتا تھا، اور میری جدوجہد یہی رہتی تھی کہ مجھے روزہ رکھنے کی اجازت دے دیجیے، جیسے آج بھی بچوں کو ہوتی ہے. اور اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ پورے دن میں سلسلہ جاری رہتا تھا. والدہ کلام پاک پڑھتی رہتی تھی، اور پھر شام سے تیاری شروع ہو جاتی تھی. اور شام کو کیا ہوتا تھا کہ ہماری جو ذمہ داریوں میں سے ایک تو یہ تھا کہ جو گھر میں کھانا بن رہا ہے وہ مسجد میں لے کے جانا ہے نمازوں کے لیے، امام صاحب کے حجرے میں کھانا پہنچانا ہے. کچھ گھر ایسے ہوتے تھے اطراف میں جہاں ہمیں اور میرے بھائیوں کی مستقل ڈیوٹی تھی، تو جا کے وہاں پہ ہم بہت احترام کے ساتھ وہاں پہ افطار پہنچایا کرتے تھے. اور پھر یہ ہوتا تھا کہ شام کی افطار کی تیاریاں چلتی رہتی تھی، اور نماز کی اذان کی آواز کی لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتے تھے تو ہمیں جا کے سن کے آنے دیتی تھی. اچھا، وہ آدھے روزے رکھواتی تھی آپ کی والدہ کہ جی عصر سے مغرب کا رکھ لو، ظہر سے مغرب کا رکھ لو، تو یہ ہوتا تھا آپ کے ساتھ؟ نہیں، بڑا انٹرسٹنگ تھا. وہ کہتی تھی کہ یہ اس طرح کی باتیں کرنے سے نا بچوں کو روزے کی اہمیت کا نہیں پتہ چلتا. اچھا. وہ کہتی تھی جب تمہاری عمر ہوگی نا تو ہم خاص طور پہ تمہیں زبردستی روزے رکھوائیں گے. تو وہ روزے رکھوانے کا سلسلہ، مگر ان کو ہمیشہ یہ رہتا تھا کہ بچے چھوٹے ہیں، ان کو اس عمر میں روزہ رکھوانا ہوگا جب ان کی واقعی ایج ہو جائے. کہ بڑی گرمی کے روزے تھے بڑے لمبے، تو وہ ایک سلسلہ رہتا تھا. اور پھر جب بجلی آئی تو اس کے بعد ہمارے گھر میں سب سے پہلے بجلی آئی تھی، الیکٹریسٹی لگی تھی، سب سے پہلے ریفریجریٹر خریدا گیا. اور پھر ذمہ داری یہ تھی کہ بہت سارا برف امی جمایا کرتی تھی، اور ہماری ذمہ داری تھی کہ پورے محلے میں تقسیم کریں. تو ہم خاصے ایکٹیو رہتے تھے پورے سے. اچھا، افطاری بھی ایسا ہوا کرتا تھا کہ افطاری بن رہی ہے تو جی محلے میں بھی بانٹیں، اور جی یہ ہوتا تھا؟ محلے میں خاص کچھ گھرانے ہوتے تھے، ادھر جانا ہوتا تھا، مسجد میں جانا ہوتا تھا. پھر مسجد سے اذان کی آواز سن کے دوڑنا ہوتا تھا گھر پہ بتانے کے لیے کہ روزہ کھل گیا. روزہ کھل گیا. تو سائرن بھی بجنا شروع ہوا. پھر اس کے بعد ٹیلی ویژن جب آیا تو ٹیلی ویژن میں پتہ چلتا تھا کہ روزہ کے افطار کا وقت ہو گیا. مگر اس سے پہلے کی زندگی زیادہ مختلف تھی، کیونکہ آپ کو ڈھول بجایا جاتا تھا، نقارہ جسے کہتے ہیں، مسجد کی چھت کے اوپر. وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہمارے محلے کے ایک صاحب ہوتے تھے، اور وہ بڑی مذہبی شخصیت تھی، بڑے اسٹرانگ لمبے چوڑے آدمی تھے. وہ سیڑھیوں پہ چڑھ کے اوپر جاتے تھے اور ہم انہیں دیکھ رہے ہوتے تھے، اور ہم دوڑنے کی پوزیشن پہ رہتے تھے کہ جیسے ہی نقارہ بجے گا تو اس کے بعد ہم فوراً گھر پہ دوڑ کے بتائیں گے کہ روزہ افطار کو. اچھا، یہ بات میں سوچتا ہوں کہ یہ بھی کتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہوگی کہ جی نقارہ بجے گا تو سب بچے بھاگیں گے تو بتائیں گے. یہ ایک انٹرٹینمنٹ ہوتا ہوگا رمضان کا. یہ بالکل ایبسولوٹلی رمضان کی. اور پھر اس کے علاوہ رمضان میں افطار ہو گیا. اس کے بعد جناب تراویح کے لیے تقریباً سارے پورا محلہ، تمام بچے ہر عمر کے، ان کے لیے لازم تھا کہ وہ جا کے مسجد میں تراویح پڑھیں. اور تراویح پڑھنے کے بعد جب واپس آتے تھے تو پھر یہ ہوتا تھا کہ رات کو کئی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، کیونکہ رمضان میں عام طور پہ یا تو اسکول بند ہو جاتے تھے یا ریڈیوس آور ہوتے تھے. بڑا ریلیکس ماحول ہوتا تھا. رات کو کچھ لوگ کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے، کٹ پتلیوں والے آ جاتے تھے، وہ باقاعدہ اپنا اسٹیج لگا کے تماشا دکھایا کرتے تھے. تو وہ 2-3 گھنٹے اس میں. اچھا، ابھی میں نا کرکٹ پہ ہی آنے والا تھا، لیکن کرکٹ سے پہلے آپ کا پہلا روزہ آپ کو یاد ہے؟ اپنا پہلا روزہ کشائی؟ جی مجھے یاد ہے. اور وہ اس لیے بھی مجھے یاد ہے کہ جب ہم 3 بھائی ہیں تو 2 بہنیں، تو ہم تینوں بھائیوں کی عمر میں تھوڑا فرق ہے، 1-2 سال کا فرق. میرے والدہ نے فیصلہ کیا کہ ہم تینوں بھائیوں کی روزہ کشائی ایک ساتھ ہوئی. تھوڑی میری لیے لیٹ ہو گئی تھی، میں خاصا فرسٹریٹڈ تھا، اور کہتے بھی رہتا تھا کہ آپ، اور جو چھوٹے بھائی کے لیے ٹو ارلی تھی، ہم تینوں نے پھر ایک ساتھ لے گئے. تو انعام کی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ جی انعام ملے گا تو روزہ رکھتے ہیں، یا روزہ کشائی یا ویسے روزے کی ایکسائٹمنٹ تھی کہ روزہ ایک سمبولک تھا کہ آپ بڑے ہو گئے.
روزہ سمبولک تھا کہ باقی آپ کے پیرنٹس روزہ رکھتے ہیں، آپ کے بڑے بہن بھائی روزہ رکھتے ہیں، تو چچا روزہ رکھتے ہیں، دادا روزہ رکھتے ہیں، دادی روزہ، تو ہم کیوں نہیں رکھ سکتے؟ کیونکہ جس دن ہم روزہ رکھ لیں گے نا ان کے برابر ہو جائیں گے۔ ہاں، وہ خواہش بچوں کے اندر ہوتی ہے نا کہ جی ہمیں بھی روزہ رکھنا ہے، بڑوں کی طرح رکھنا ہے۔ بالکل۔ اچھا، افطار از آل اباؤٹ فوڈ، تو کھانے پہ آتا ہے، تو کوئی ایسی بچپن کی کوئی ایسی ڈش جو اب نہ ملتی ہو، یاد ہو افطار میں ملتی ہو؟ ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں زیادہ ایمفیسس افطار بہت بنتی تھی، اور زیادہ ایمفیسس اس پہ ہوتا تھا کہ تقسیم کرنا ہے۔ تو ہمارا آپ سمجھ لیجیے کہ افطار سے 1 گھنٹے پہلے ہماری سرگرمیاں شروع ہو جاتی تھی۔ تینوں بھائیوں کی ذمہ داری تھی کہ محلے کے کس گھر میں، اور ایون 3 4 5 گلیوں پیچھے تک جو ہے وہ افطار تقسیم ہوتی تھی، اور اس کے بعد مسجد لے کے جانا، اور پھر نمازوں کے لیے دینا، اور پھر امام صاحب کے لیے دینا۔ تو ہم جب واپس آتے تھے افطار سے ذرا پہلے خبر لے کے کہ بس افطار ہونے والی ہے، افطار اذان ہو گئی شروع، تو اس کے بعد جو ہے وہ افطار کی چیزیں ہمارے سامنے پڑی ہوتی تھی، رکھی ہوتی تھی، تو وہ ہمیشہ وہی جیسے روایتی افطار ہوتی ہے۔ مگر میری والدہ کو ہمیشہ اس بات کا احساس رہتا تھا اپنے بچوں کو ہیلدی فوڈ کھلانا، تو کیونکہ مستقل پڑتی رہتی تھی تو وہ ان کا ایمفیسس ہوتا تھا کہ وہ فروٹ ہمیں کھلائیں، ان کی ایمفیسس ہوتا تھا کہ دہی ہو، اس طرح کی چیزیں ہوں، تو یہ ہوتا تھا۔ اور اس کے علاوہ افطار میں ہمارے یہاں یہ ہوتا تھا کہ آپ نماز پڑھ کے آئیں اور ویسے ہی آ کے آپ کھانا کھا لیں، بہت دیر نہیں آپ کریں کہ کھانا کھا کے، تاکہ آپ اس کے لیے تراویح کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو وہ جو عام روایتی کھانے گھر کے ہوتے ہیں وہی ہوتے تھے، اور کوشش کی جاتی تھی کہ زیادہ ایسی چیزیں نہ ہوں، اس میں آئل زیادہ نہ ہو۔ ان کو شروع سے اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ چیزیں ہیلتھ کے لیے اچھی ہیں۔ تو کوئی ایسی خاص ڈش جو اب یاد آتی ہو کہ امی کے ہاتھ کی وہ چیز اب مجھے یاد آتی ہے؟ امی کے ہاتھ کی ساری چیزیں سب سے لذیذ تھیں۔ اچھا، آپ سمجھ لیجیے کہ آج جو بھی ہم چیزیں کھاتے ہیں، ہمارے شیف ہیں، ہمارے گھر میں کام کرنے والے لوگ ہیں، اور وہ جو چیزیں بناتے ہیں، تو مجھے تو اپنی امی کے ہاتھ کا ذائقہ کہیں نہیں ملا، کہیں نہیں ملا۔ اور میرے خیال میں کسی کو بھی اپنی والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ بالکل، کہیں نہیں ملتا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ہم سارے دن کے تھکے ہوئے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو بھوکے ہوتے تھے، اور جو والدہ نے بنایا ہوتا تھا اس میں اللہ پاک نے لذت بھی ڈالی ہوتی تھی، اور پھر ان کے ہاتھ، ان کی پریزنس، وہ اپنے سامنے کھانا کھلانا، اور پھر خصوصی توجہ کے ساتھ کھانا کھلانا، اور پھر دودھ بھی پلانا، اور پھر رات کو سونے سے پہلے اور اہتمام بہت سارے ہوتے تھے۔ تو رمضان میں اور عام دنوں میں والدہ کا سایہ اس طرح آپ پہ رہتا تھا کہ جناب ہماری پوری زندگی ان کے کنٹرول میں تھی، اور انہیں معلوم تھا کہ میرے بچے کون سی زبان بول رہے ہیں، کس طرح لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں، محلے میں کتنے لوگوں کو سلام کرتے ہیں، کن کو نہیں کرتے سلام، ان کی کسی سے لڑائی تو نہیں ہوتی، کتنا وقت کھیلنے میں گزارتے ہیں، کتنا وقت پڑھنے میں گزارتے ہیں۔ تو اسٹرکٹ تھی بہت؟ نہیں، ان کا طریقہ بہت مختلف تھا۔ ان کا وہ ابھی تک مجھے یاد ہے، کیونکہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی ہمارے ایگزام ہو رہے ہوتے تھے تو ہم رات دیر تک پڑھ رہے ہوتے تھے، تو وہ جاگتی رہتی تھی، اور آج تک میرے پیرنٹس نے یعنی جب تک وہ حیات رہے، مجھے یاد نہیں کہ کبھی انہوں نے مجھ سے کہا ہو کہ پڑھنا ہے، بلکہ وہ الٹا ہوتا تھا کہ اب سو جاؤ، بہت لیٹ ہو گئی ہے، تمہاری ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں جو آج ہم اپنے بچوں کو مستقل پریشر میں رکھتے ہیں وہ زیادہ افیکٹو ہے کہ وہ جو کر رہے تھے وہ زیادہ افیکٹو ہے، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو وہ کہتے تھے وہ زیادہ افیکٹو ہے، کیونکہ ان کا طریقہ ذرا مختلف تھا۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں اپنے بی ایس سی ایم ایس سی کی تیاری کر، ایون پی ایچ ڈی میں جب میں ملک سے باہر جانے والا تھا، اس سے پہلے بہت سارے امتحان ہوتے ہیں جو آپ کو باہر جانے کے لیے دینے ہوتے ہیں، وہ اس کی تیاری کر رہا ہوتا تھا، تو وہ بیٹھی تھی، مجھے نظر آتا تھا دوسرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تسبیح پڑھ رہی، تو میں ان سے کہتا تھا کہ آپ سو جائیں، وہ کہتی جب آپ سو گے نا تب سو، میں اس لیے جاگ رہی ہوں کہ تمہیں ممکن ہے کسی چیز کی ضرورت پڑے، کچھ چائے پینا ہو تمہیں، کچھ اور۔ تو مجھ میں اس قدر احساس ذمہ داری فیل ہوتا تھا کہ میری والدہ میری وجہ سے جاگ رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو پیرنٹس کا طریقہ تھا ہمیں ذمہ دار بنانے کے لیے بہت مختلف تھا، اور آج جو ہم کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ وہ بالکل اتنا افیکٹو نہیں ہے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا۔ وہ بہت ایبسولوٹلی اسمارٹ
ایکسٹریملی افیکٹو وے تھا ہمیں احساس ذمہ داری دلائی. جیسے میرے والد کو شوق تھا کہ میں مسجد میں جو بزرگ ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ بیٹھوں, اور وہ انہوں نے خاص اہتمام کرتے تھے کہ نماز کے بعد کچھ بزرگ بیٹھ جاتے تھے, میں ان کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا, وہ بھی بیٹھے ہوتے تھے. تو وہ کہتے تھے اس طرح آپ کی شخصیت سیریسنس آئے گی, آپ میچیورٹی, سنجیدگی آئے گی. تو یہ سب تربیت کا حصہ تھا. اچھا سر, اب تو کیونکہ ایک رمضان ٹرینڈ ہے کہ جی سحری میں نائٹ کرکٹ ہوتا ہے, تو یہ کرکٹ پہ میں آ گیا ہوں واپس. تو آپ کو تھا کوئی شوق کرکٹ کا؟ نہیں, میں کرکٹ نہیں کھیلتا تھا, مجھے فٹ بال بہت پسند. اچھا. فٹ بال میں نے خاصی کھیلی اپنے بچپن میں, اور وہاں میں دیکھتا تھا کچھ ہمارے جو اسکول کے ساتھی یا محلے کے ہوتے وہ رات کو کرکٹ کھیلا کرتے تھے. مجھے حیرت ہوتی تھی کہ وہ اتنا کیسے کھیل لیتے ہیں, کیونکہ میں ہمیشہ تھکا ہوا ہوتا تھا. سوچتا تھا کہ کیوں میں دن میں بھاگ دوڑ چلتی رہتی تھی. تو ہم لوگوں کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وقت سے تو یعنی نائٹ کرکٹ سے آپ بالکل لاتا نہیں, میں نے کبھی نہیں کھیلا. اگر ہمارے اطراف میں ہوتی رہتی, اتنا پہلے ٹرینڈ نہیں تھا, بعد میں زیادہ ہوا. اچھا, اب عید کی کتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی, تھوڑا عید کے بارے میں؟ یہ عید کی بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی. تو آج تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ہر گھر میں ہر بچے کو ہر روز تقریباً جو فیملیز ہوتی ہیں ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے کوئی اہم چیز نہیں ہوتی. مگر اس زمانے میں ایون ہمارے جیسے خاندان جو معاشی طور پہ اللہ رب العزت نے ان کو نوازا ہوا تھا, عید کے جو کپڑے ہوتے تھے بڑے اسپیشل. تو وہ پوری تیاری ہوتی تھی. یہ ہوتا تھا کہ جناب یہ نماز کا, یہ ایک تو جمعۃ الوداع کا جو ہے وہ آپ کو نیا جوڑا بننا ہوتا تھا. آپ نے جمعۃ الوداع نئے کپڑوں میں پڑھنی ہے, آپ خوشبو لگائے جانا ہے, امی جان نے آپ کو تیار کرنا ہے. پھر وہ عید کے کپڑے ہوتے ہیں وہ بڑا اہتمام کے ساتھ ہوتے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی تھیں. اس میں ٹوپی بھی شامل ہوتی تھی, اس میں آپ کا رومال بھی شامل ہوتا تھا. تو بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں. وہ عام ٹریویل چیز نہیں تھی, آپ کا پورا آؤٹ فٹ ہوتا تھا, ڈیزائن ہوتا تھا آپ کے لیے. تو ہر چیز جو ہے, اور پھر ہم کیونکہ 3 بہن بھائی تھے تو ہم لوگ جو ہے وہ تینوں کی پسند مختلف قسم کی, تو والدہ خاص اہتمام کرتی تھی. تو اپنی پسند سے لینے جاتے تھے؟ نہیں, ہم نہیں لینے جاتے تھے, ہمارے پیرنٹس بنواتے تھے اور سلواتے تھے ہمارے. اچھا. تو بازار سے کپڑے خریدنے کا اس زمانے میں اتنا وہ نہیں تھا, کپڑا خریدا جاتا تھا اور پھر سے وہ درزی بنایا کرتے تھے. اچھا, عیدی کا کچھ ہوا کرتا تھا کانسیپٹ اس وقت؟ یہ عیدی کا تھا, اتنا زیادہ نہیں تھا. بزرگ ہوتے تھے چند جو آپ کو عیدی دیا کرتے, بلکہ انفیکٹ یہ کوشش کی جاتی تھی کہ جو آپ کے گھر پہ مہمان آ رہے ہیں کوشش کی جائے کہ آپ ان کو زحمت نہ ہو, کہ آپ وہ آپ کو عیدی دینے کے چکر میں بیچارے, کیونکہ ان کے وسائل عام طور پر نہیں ہوتے تھے, تو کوشش کی جاتی تھی کہ آپ ان کے سامنے ذرا کم آئے تاکہ ان کو بیچاروں کو شرمندگی نہ ہو کہ انہیں عیدی وغیرہ بھی دینا. پورا جو معاشرہ تھا نا وہ ایک بہت خوبصورت ماحول تھا, جس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا ماحول تھا, اور ہر لحاظ سے خیال رکھنے کا ماحول. تو عیدی کی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی یا عید کی ایکسائٹمنٹ؟ عیدی جو ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی وہ پیرنٹس سے ہوتی تھی. اچھا. ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ ہمیں پورا محلہ عیدی دے گا, یہ سارے رشتے دار. اچھا. عیدی جو پیرنٹس سے ملتی تھی وہ اصل عیدی. تو یہ تو نہیں ہوتا تھا کہ جو بڑا ہے اس کو زیادہ ملے گی, پھر چھوٹے کو اس سے کم, سب سے چھوٹے کو اس سے کم؟ بلکہ انفیکٹ یہ ہوتا تھا کہ سارے بہن بھائیوں کو ایک جیسی عیدی ملتی تھی. اور وہی الگ بات ہے کہ آپ بڑے ہیں تو جناب آپ سب کو لے کے جا رہے ہیں, تو آپ کے وسائل میں بخود آٹومیٹک اضافہ ہو جاتا تھا, کیونکہ وہ آپ چھوٹے بہن بھائیوں کو لے کے جا رہے ہیں تو کچھ ایڈوانٹیج آپ کو ملتا تھا. اچھا. تو بہن بھائیوں میں دوستی تھی بہت زیادہ؟ ہاں, نہیں, بہن بھائیوں میں ایک بڑا احترام کا رشتہ تھا. آج بھی میرے بہن بھائی بالکل مجھے اس طرح تربیت اس طرح دی گئی کہ جو بڑا بھائی ہے وہ آپ کے والد کی طرح ہے, اور اس کا آپ نے اسی طرح احترام کرنا ہے جیسے اپنے والد کا احترام کرتے ہیں. تو آج بھی میرے بہن بھائی اتنے خوبصورت رشتے ہیں کہ وہ مجھے بالکل اس طریقے سے احترام کرتے ہیں, اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں, خیال رکھتے ہیں جیسے والد کا کیا جانا چاہیے. تو
جو لڑائی جھگڑے چھوٹے موٹے چلتے رہتے یہ تو خیر بہن بھائی میں ہوتا ہے. ہاں مگر ڈومیننس جو ہے وہ ہمیشہ میری ہوتی تھی کیونکہ میں سب سے بڑا تھا. اچھا. مگر مجھے یہ بات کا سبق یہ ہے کہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے, یہ بہنیں بھی تمہاری ذمہ داری ہیں, چھوٹے بھائی بھی تمہاری ذمہ داری, اور یہ ہمیشہ تمہاری ذمہ داری رہے گی. اچھا, عید پہ کوئی خاص میٹھا؟ جی شیر خورما بنتا تھا. اچھا. کھانے بڑے بنا کرتے تھے, اور وہ کیونکہ ہماری والدہ آگرہ سے تھی تو وہاں کے روایتی کھانے بنا کرتے تھے. پھر وہ کبھی فش بنتی تھی, کبھی پائے بنائے جاتے تھے, اور کبھی شیر خورما تو خیر وہ انویریبلی بنتا تھا, سوئیاں بنتی تھی. شیر خورما تو خیر ایک پہچان ہے عید کی, ہر گھر میں ضرور. جی بالکل. وہ ہر گھر کا شیر خورما ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہاں بالکل. تو ہمارے یہاں بھی بالکل ہماری والدہ جس طرح بناتی تھی وہ بہت ہمیں اچھا لگتا تھا, دوسروں کے مقابلے میں اچھا لگتا. اچھا, آپ کے روزے میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کوئی افطار میں کوئی ایسی چیز جو آپ کو ضرور چاہیے, جس کے بغیر آپ کہیں کہ نہیں یہ مجھے ضرور چاہیے افطار میں؟ مجھے اصل میں ایک تو یہ کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان اپنی اسپرٹ کھو رہا ہے, نوسٹیلجک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ رمضان آج بھی ہمارے ملک میں ہمارے لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں, مگر جس زمانے میں ہم نے روزے رکھنے شروع کیے, آپ کو بار بار اس چیز کا احساس دلایا جاتا تھا مساجد سے بھی, آپ کے بزرگوں سے بھی, آپ کے محلے میں جو بڑے تھے ہوتے تھے ان سے بھی, کہ رمضان کی ایک خاص فضیلت ہے اس ریفرنس سے کہ آپ کو سیلف ڈسپلن کیا جا رہا ہے. آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کس طرح اپنی زندگی کو ایک ڈسپلن کے ساتھ چلانا ہے, اور اس سے کہیں زیادہ ہے کہ رمضان آپ کو اس کا جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے ان لوگوں کی مشکلات کا, جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے, جن کے پاس کھانا نہیں ہوتا, وہ بار بار ریمائنڈ کیا جاتا تھا. اور وہ اتنی اسٹرانگلی امپرجنیٹڈ تھا آپ کی پرسنالٹی میں کہ آپ کو روزہ رکھتے ہی اندازہ ہوتا تھا کہ بھئی یہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس وقت وہ بہت بڑا عمل ہے. اور اب تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو ٹریفک میں تو پھر آپ کو ایک طوفان بدتمیزی دیکھنے کو ملے گا, جی روزہ ہے تو غصہ بہت آ رہا ہے, لڑائی جھگڑے. تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کم از کم بچپن سے ہم نے دیکھا, اور اس پورے ماحول کو تبدیل ہوتے ہوئے بھی دیکھا بدقسمتی کے ساتھ. اور وہ میں حسن ظن ہے کہ انشاءاللہ بہتری آئے گی. اس زمانے میں تو آپ بچوں کو ہمیں مطلب رمضان میں چاند دیکھتے ہی ہمارے سروں پہ ٹوپیاں سجا دی جاتی, اور ہمارا سبق یہ ہوتا تھا کہ آپ نے بس مستقل نیکی کرنی ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے, کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو روزے کی اسپرٹ کے خلاف ہو. تو آپ یقین کریں کہ پرپیچول ایک ورچوئس سائیکل تھا کہ آپ نیکی کر رہے ہیں, اگلا دوسری نیکی کر رہے ہیں, اور یہ نیکی کا پورا سلسلہ چلتا رہتا تھا. کہ کوئی بزرگ خاتون ہے محلے میں, ان کا جا کے خیال کرنا ہے, مسجد میں جناب امام صاحب کے پاس جانا ہے, اور مدرسے میں جہاں پڑھتے ہیں ان کو ادھر آپ نے خصوصی اہتمام کرنا ہے. ہمیں یاد ہے کہ ہمارے چچا جو ہے وہ ایک شبینہ ہوا کرتا تھا رات کو, جس میں پورا کلام پاک کا تکمیل ہوتا تھا, تو بڑا کھانا دیا جاتا. تو یہ روحانیت کی کمی ہے یا ایکسائٹمنٹ کی کمی ہے اب کے رمضانوں میں اور پچھلے رمضانوں میں کمپیئر کیا جائے؟ ریمائنڈ نہیں کراتے اپنے بچوں کو کہ روزے کی اسپرٹ کیا ہے, اور یہ بہت اہم ہے. کیونکہ دیکھیں جو ورچوز ہوتے ہیں, جو عبادات ہوتی ہیں, اللہ رب العزت نے جو اسلام میں جتنی عبادات ہیں ان کی ایک مقصد ہے, وہ ایک تربیت کا حصہ ہے. اگر ہم یہ اپنے بچوں کو ریمائنڈ کرنے لگیں گے, ہماری جنریشن میں ہمارا ملک, ہمارے لوگ بہت قابل ہیں, بڑے نیک ہیں, بہت چیریٹی ہوتی ہے, بہت خیر کے کام ہوتے ہیں, تو انشاءاللہ ہم دوبارہ اس اسپرٹ کو پاس. کوئی ایک میسج جو عوام کو دینا چاہیں؟ میسج یہی ہے کہ ہمیں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اس کی اسپرٹ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے کن مقاصد کے لیے ان عبادات کو ہمارے لیے کیا. نوجوانوں کے لیے میسیج یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی چیز ترقی دے سکتی ہے تو آپ کی نیک نیتی ہے. ایک تو آپ کو اس نیت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے کہ جب آپ ایک خاص مقام پہ پہنچائیں گے تو آپ کی ذات سے خیر نکلے گا. دوسرا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. آپ کو زندگی میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے
تو آپ نے محنت کرنی ہے. محنت کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا, اور محنت کرنی ہے سنسیئرٹی کے ساتھ, پریٹینڈ نہیں کرنا, سنسیئرٹی کے ساتھ محنت کرنی ہے. اور تیسری چیز جس پر میرا بہت اسٹرانگ بلیو ہے کہ اس ملک کے نوجوان جو ہیں وہ دنیا میں بہترین ایٹریبیوٹس کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں, تمام اچھی خصوصیات ہیں, وہ بولڈ ہیں, بریلینٹ ہیں, بیوٹیفل ہیں. اللہ رب العزت نے انہیں اتنی صلاحیتیں دی ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ کون سے امپیڈمنٹس ہیں جس کی وجہ سے ہم آج ترقی سے رکے ہوئے ہیں. تو اس یقین کے ساتھ میں آئی اسٹرانگلی بلیو کہ ہمارے نوجوان اس ملک کو, اس امت کو بہت آگے لے جا سکتے ہیں, کیونکہ بہت اعلیٰ صفات کے حامل ہیں. انشاءاللہ. بریلینٹ ہیں ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم, اور اللہ تعالیٰ آپ جیسے انٹیلیجنٹ اور ایجوکیٹڈ لوگوں کا سایہ ہمارے ملک پر سلامت رکھیں. تھینک یو ویری مچ طاہا, خوش رہیے, اور اللہ رب العزت آپ کو رمضان کی برکتیں عطا فرمائے. رمضان مبارک. آمین, جزاک اللہ سر. ناظرین محترم, یہ تھا ڈاکٹر اقبال چودھری کے بچپن کا رمضان. فی الوقت کے لیے طاہا شیخ کو دیں اجازت. انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور روز کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ نگہبان. طاہا شیخ ہمیں پروفیسر ڈاکٹر اقبال چودھری کے بچپن کی یادوں سے آگاہ کر رہے تھے. طاہا شیخ آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین, جس طرح اقبال صاحب نے بتایا کہ ان کے بچپن کی یادیں کس طرح ہوا کرتے تھے, کس طرح وہ بچپن میں شرارتیں کیا کرتے تھے, اور جو ان کو انعامات ملے حکومت پاکستان کی طرف سے, اور ظاہر ہے وہ ہمارے ملک کا فخر ہیں اور ہمارے ملک کا بہت بڑا سرمایہ ہے. اللہ ان کو سلامت رکھے, اور ان جیسے تمام جو ایسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, اللہ ان سب کو سلامت رکھے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. بہت سی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور صرف ہمیں ہی نہیں بلکہ ان غزہ کے مسلمانوں کو جن پر اسرائیل اپنی ظلم اور بربریت دکھا رہا ہے, جن پہ ظلم کر رہا ہے, جن کو جو روزے کی حالت میں تو ہوں گے لیکن کیا پتہ ان کو افطاری نصیب ہو یا سحر نصیب ہو, یہ ہمیں بالکل بھی نہیں پتہ. تو ان کے لیے تو خاص دعا کریے گا اس ماہ رمضان مبارک کے موقع پر. زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.